thanks to the قائد اعظم ہم we are free citizens of a free country. اور آپ نے ذکر کیا ریسرچ کے علاوہ میرے ڈی این اے میں ہے، کیونکہ میرے دونوں والدین، میری والدہ بھی، والد صاحب بھی تحریک پاکستان کے کارکن تھے. والدہ نے چندہ اکٹھا کیا زنانہ مسلم لیگ میں بیگم سلمہ تصدق حسین کی قیادت میں، جب مادر ملت فاطمہ جناح لاہور آتی تھیں. شی واز دا مدر آف ون when my father was in the army, برٹش انڈین آرمی. وہ باہر تھے ورلڈ وار 2 میں. اور میرے والد صاحب کو شرف حاصل ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے انہوں نے 1937 کا اکتوبر 37 کا لکھنؤ میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو تاریخی سیشن تھا جس میں یہ بات ہوئی تھی، اور اس سیشن میں راجہ صاحب محمود آباد کے گھر میں ہوا تھا، اور میں گھر کو دیکھنے گیا تھا. وہ بعد میں اور میری وائف، کیونکہ وہ ہسٹورین بھی ہیں، میرے والد صاحب نے کہا تھا وہ گھر جا کے دیکھو جہاں سیشن ہوا تھا. وہ بہت بڑا گھر ہے لکھنؤ میں، بڑے وہ امیر آدمی تھے. اور اس میں ان کے بیٹے تھے سلیمان رائے صاحب کے، وہ ممبر تھے یو پی اسمبلی کے. تو وہ انہوں نے اسکاٹ کیا. میں کہا قائد اعظم کہاں ٹھہرے تھے؟ انہوں نے بتایا اس کمرے میں. اس میں انوکھی بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ قائد اعظم نے اچکن پہنی تھی، اور پہلی دفعہ انہوں نے پہنی تھی جنا کیپ جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ خاص. اور وہ نے بتایا کہ یہ شیشہ ہے. جب وہ اپنے بیڈ روم سے اترے فرسٹ فلور پہ تو انہوں نے دیکھا، اپنا کیپ سیدھی کی اور نیچے جا رہے تھے. اور میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک لاہور کا کارکن تھا فروز الدین کاڈا، اس نے نعرہ لگا دیا شہنشاہ ملت قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد. قائد اعظم نے روک دیا، ڈونٹ کال می شہنشاہ، آئی ایم ناٹ فرام رائلٹی. شہنشاہ نا کنگ آف کنگز. پھر اس کے بعد ہوا شہنشاہ ملت کاٹ دیا انہوں نے، قائد اعظم محمد علی. یہاں سے یہ کارکن تھا لاہور کا، وہ آیا ہوا تھا، اس نے شہنشاہ ملت کہا نا. قائد اعظم کا اسٹاپ نہیں، ڈونٹ کال می رائلٹی شہنشاہ، ناٹ ایٹ آل. بڑا وہ پرٹیکولر. تو وہ سفر تھا. نو اسٹیبلشمنٹ، نو فوج، نو ایٹم بام، نو ویپنز. برٹش خلاف، کانگریس خلاف، اور اپنے بھی کئی مسلمان بھی خلاف تھے، لیکن قوت ایمانی، کردار، قیادت اور عوام کی حمایت اور ایک سیاسی جماعت جو ان کا ہتھیار تھا، اینڈ لاجک اینڈ وزڈم، ہی فاٹ دا کیس فار پاکستان. حالات کیا تھے مشاہد؟ لیٹس گو اوور دس کے حالات کیا تھے جس میں کہ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، اور پھر سوچا خواب کہ مسلمانوں کا ملک ہوگا، اور پاکستان پھر قائد اعظم نے اس کا. آپ یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ بات کرتی ہیں. 90 سال پہلے کی بات ہے کہ جب علامہ اقبال گئے افغانستان، اور انہوں نے افغانستان کا جو کنگ تھا، ظاہر شاہ کے والد تھے نادر شاہ، ان کا ہاتھ چوما، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک آزاد ملک کے آزاد بادشاہ کے ساتھ مل رہا ہوں. افغانستان واز ناٹ انڈر کالونیل رول. اور ان کے آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا. انہوں نے کہا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کوئی ایک ایجوکیشنل ریفارمز تھے، ساتھ ڈیلیگیشن تھا 2 لوگوں کا، کہ افغانستان کے اندر تعلیمی کیسے پیدا کی جائے، اور کیونکہ انڈیا واز مور ایڈوانس دین اس وقت. تو علامہ اقبال نے کہا میری ایک خواہش ہے، میں نے غزنی جانا ہے، محمود اب غزنی کا. نہ وہ غزنوی تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف اجاز ہے. میں جو سرب سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ اس قسم کی اس وقت غزنوی تڑپ کی بات کی تھی انہوں نے 90 years ago. That spirit آپ دیکھیں کتنا بڑا ویژن تھا ان لوگوں کا. اور قائد اعظم نے علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد ایڈریس میں، جو انگریزی میں کیا ہے انہوں نے، because he wanted to address the whole British Empire also، اس میں بات کی تھی انڈیپینڈنٹ سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ ویژن آگے چلتا گیا. قائد اعظم تو پھر ملک سے چلے گئے تھے باہر. 1930 سے 1934 قائد اعظم تو انگلستان میں تھے. He was a barrister earning the highest salary. اس زمانے میں کہتے تھے 30,000 pounds تو ان کی انکم ہوتی تھی اس زمانے میں. بلینئر کہہ لیں آپ. اور بینٹلے ان کے پاس ہوتی تھی، شوفر ڈریون، لیونگ ان ہیمسٹیڈ، جو بھی سیلف میڈ، اپنا رزق کے حلال. لیکن جب ان کو میرے والد صاحب بتاتے ہیں، وہ اور حمید نظامی صاحب ملنے گئے علامہ اقبال کو، وہ بھاٹی گیٹ رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مسلمانوں کو یہ کریں. وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا منڈیو اصل پلوان، ہاں پنجابی میں علامہ اقبال نے کہا، وہ پنجابی بولتے تھے، منڈیو اصل پلوان تے لندن بیٹھا ہے، انہوں بلاؤ. کون کہ بیرسٹر محمد علی جناح. سو اٹ واز علامہ اقبال who sent letters to آئیڈینٹیفائی کہ یہ بندہ ہے جو مسلمانوں کی تقدیر تبدیل کر سکتا ہے.
اور اس میں وہ صلاحیت ہے, قوت ہے, ہمت ہے. اور انہوں نے ان کو دعوت دی, پھر قائد اعظم تشریف لائے, اور پھر لکھنؤ سیشن میں فیصلہ ہوا نا کہ ہم نے اپنا یہ راستہ اختیار کرنا ہے. اور پہلا کام کیا قائد اعظم نے, انہوں نے 2 ونگز آرگنائز کی, ایک خواتین کی اور ایک جس میں اپنی بہن کو لے کے آئے, مادر ملت فاطمہ جنہ ڈینٹسٹ تھیں, اور ایک یوتھ کی, اسٹوڈنٹس کی, کہ یہ ہراول دستہ ہوگا. سو وداؤٹ ویمن نو پاکستان. اور یہ بھی ایک میسج تھا کہ خواتین کا ایک برابری کا مقام ہے. half the sky is held by women. ایگزیکٹلی, کہ وہ نہیں کہ ہم صرف مردوں کی جدوجہد. اس لیے جیسے میری والدہ نے کہا کہ ہم چندہ لینے جاتے تھے, لوگوں کو کلیکٹ کرتے تھے, اور خواتین کا ڈیلیگیشن لاہور سے پشاور گیا اس زمانے میں ٹرین میں گروپس کا, کہ وہ چندہ کے لیے موبلائز کرنے کے لیے. تو خواتین کی, مسلمان خواتین کی موبلائزیشن ہوئی, اور اس کے علاوہ یہ جو نوجوانوں کی ہوئی. تو لیکن اس کا سہرا جاتا ہے ایک شخص کو, قائد اعظم محمد علی جناح. He was a unique one of a kind. جو والپٹ نے کتاب لکھی ہے, کیا کہا اس نے کہا تاریخ کا رخ انہوں نے تبدیل کیا, alter the course of history. پھر انہوں نے modify the map of the world, کہ جغرافیہ تبدیل کر دی, اور پھر ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کیا. قائد اعظم نے تینوں کام کیے جو کسی اور نے نہیں کیے. ایک شخص نے تاریخ کا رخ تبدیل کیا, جغرافیہ تبدیل کیا, اور ایک ریاست کے قیام جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. ہم تو میرے خیال روز ان کا ہم دعا کریں ان کے لیے, روز ان کا اور ان کا شکر ادا کریں. ناشکری ہمارے ملک میں آ گئی کہ ہمیں پتہ نہیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ سوچ جو ہندوتوا کی تھی, جو اس وقت اس وقت دیکھ لی تھی انہوں نے, کہ یہ اس نے کہا دس ول بی اے ہاریفائنگ فیوچر فار دا مسلمانس. تو اب انڈین اینالسٹ نہیں کہتے ہندو کہ ہاں ٹھیک, بالکل. اس نے کہا تھا نا وہ ششی تھرو نے کہ محمد علی جناح از وننگ, ہی واز رائٹ, کہ وہ ونڈیکیٹ ہو گئے. آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کا, تو وہ قائد اعظم نے وہ اینٹیسپیٹ کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں, یہ تعصب والی سوچ ہے, یہ ہمیں ایک اکثریت کی بنیاد پر غلام بنا لیں گے اور حقوق نہیں دیں گے. میجورٹیرین جو ہے, ٹیرنی آف دا میجورٹی کہتے ہیں نا جو. تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا. پھر اس کے علاوہ دیکھیں آپ ان کے ایک اور کردار ہے جو ہم جانتے نہیں, ایز اے پارلیمنٹیرین. قائد اعظم واز این الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ. انہوں نے کیا کہا ہیومن رائٹس پر. ابھی ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی. بھگت سنگھ رولٹ ایکٹ پہ, جس میں رولٹ ایکٹ میں کتنا سٹینڈ لیا انہوں نے, اور ریزائن کیا اس کے اوپر. پھر کیونکہ ان کا یہ بلیک لا ہے, کیونکہ رولٹ ایکٹ بتائے ناظرین کو کہ تھا کہ آپ پکڑ سکتے ہیں لوگوں کو, پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے وداؤٹ اینی وارنٹ, وداؤٹ اور ڈیٹینشن, انلیگل ڈیٹینشن تھی. انہوں نے کہا یہ قانون, رول آف لا تو قائد اعظم کے لیے ایک عقیدہ تھا نا ان کا. اور پھر بھگت سنگھ, جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے, دہشت گرد ہے کیونکہ اس نے گرنیڈ پھینکا تھا اور ایک ڈی ایس پی مارا تھا. انہوں نے کہا, تقریر کی, گاندھی خاموش تھا, گاندھی نہیں بولا. قائد اعظم سیڈ کہ یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہی اسپوک اپ فار دا ہیومن رائٹس. جو ایک جیل میں بندہ ہے بھگت سنگھ کا,